ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اور حکومتی جو ذمہ داران ہیں اپنے منصب کا ناجائز استعمال کرے تو یہ اس کی کرپشن ہے. اور جج لاعلمی میں فیصلہ کرے یا ظالم کی طرفداری کرے تو یہ بھی اس کی بے ایمانی ہے اور بددیانتی ہے. تو بلکہ جس شخص کی جو بھی ذمہ داری ہے اگر وہ اسے پورا نہ کرے تو اس کے حق میں بددیانتی و بدگمانی ہے. یہ جس کے ذمہ جو کام ہے اگر وہ ٹھیک سے نہیں کرتا اس میں کوتاہی کرتا ہے یہ اس کی بددیانتی بدگمانی اس شخص کی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ناپسند فرماتا ہے. تو ایسے شخص کو مخلوق بھی ناپسند فرماتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے بھی اسے پسند نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کہاں پسند کرے گا. تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو رحمت سے محروم کر دیتا ہے, اپنی تمام عطاؤں سے محروم کر دیتا ہے. وہ اپنے آپ کو بڑا فتح خان تو سمجھتا ہے رضامندی کرنے کے بعد وہ اپنی اشیاء کی زیادہ تعریفیں کر کے جو اس میں وجود نہیں ہوتی اگلے شخص کو بیچ تو دیتا ہے, فروخت کر دیتا ہے. اگلے شخص کو نقصان ہوتا ہے, جو سمجھ کر اس نے لیا ہے اسے ملا نہیں تو یہ اس نے بددیانتی کی. ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے. تو وہ تو سامنے دیانتداری کی تربیت قرآن سورت میں جا بجا مسلمانوں کو دیانتداری کا حکم دیا گیا اور بددیانتی سے روکا گیا. سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حدیث پاک کے مطابق جان عالم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بیان فرمایا الا اخبرکم بالمؤمنین من امنہ الناس علی انفسهم واموالهم. میں تمہیں بتاؤں کہ کون مومن ہے. مومن کون ہے؟ تو وہ ہے جسے لوگ اپنی جانوں اور مالوں کے بارے میں امین سمجھے, سچا سمجھے, صادق و امین سمجھے. وہ ہے لوگوں نے اس کی دیانتداری پر اتنا بھروسہ ہو کہ وہ کہیں کے کہیں ہو, جانا تو کسی اور جانی نقصان پہنچائے گا اور نہ ہی کسی کے مال کی خیانت کرے گا. جن لوگوں کے بارے میں یہ گمان ہو یہ شخص جو ہے یہ کبھی کسی کے ساتھ بددیانتی نہیں کرتا, کبھی کسی کے ساتھ دو نظر نہیں کرتا, یہ شخص صادق و امین ہے. تو محترم سامعین حضرات, مومن ایمان سے ہے اور ایمان کا معنی ہے محفوظ ہو جانا. مومن کا معنی تب سعادت آئے گا جب اسے کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ میں نقصان نہیں دیتا, بلکہ لوگ کہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ ایماندار ہے, یہ شخص جو ہے سچا ہے, یہ شخص جو ہے یہ امانت کے خیال نہیں کرتا. یعنی لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں, وہ سب کو یہ نہ کہتا پھرے کہ بھائی میں ٹھیک ہوں, میں ٹھیک ہوں, بلکہ لوگ اس چیز کی گواہی دیں یہ جو شخص ہے یہ ٹھیک. تو محترم سامعین حضرات, خان جسے کہتے ہیں خائن, خائن کے ساتھ دیانت ہے. بہت سے لوگوں کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ وہ دیانتدار لوگوں سے وہ خیانت نہیں کرتے. یعنی جو دیانتدار ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ خیانت نہیں کرتے, مگر جس نے انہیں دھوکہ دیا ہوتا ہے اس پر وہ غصہ آتا ہے اور کہتے ہیں جب اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے تو ہم اتنے شریف کیوں بنے, ہم اس کے ساتھ دیانتداری کیوں کریں. مگر ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا, بلکہ ہمیں یہ سکھاتا ہے اگر کسی نے ہمارے ساتھ بددیانتی کی ہے تو ہمیں بھی اس کے ساتھ بددیانتی نہیں کرنی چاہیے. یعنی اگر کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے ہمیں اس کا برا نہیں کرنا چاہیے, ہمیں چاہیے ہم اس کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ پیش آئیں. اور اگر آپ اس کے ساتھ آپ اس سے بےایمانی کی ہے, اگر آپ اس سے ایمانداری سے پیش آئیں گے تو وہ آپ کی ایمانداری سے جو راضی ہوگا کیا پتہ وہ بھی یہ چیزیں چھوڑ دے.
اگر دوسرا آپ کے ساتھ جیسا کرتا ہے آپ اس کے ساتھ ویسا کریں گے تو اس طرح کام نہیں بنتا. تو محترم سامعین حضرات، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے شہزادے کچھ یتیم بچوں کے نگران تھے. ان یتیموں کے حساب کی لکھت پڑھت جو بھی حساب ہوتا تھا اس کی جو لکھت پڑھت ہوتی تھی وہ حضرت یوسف بن ماہر علیہ رحمہ کیا کرتے تھے. تو یتیموں نے بڑے ہو کر اپنے نگران صاحب کو مبادلہ دیا اور ان سے 1000 چاندی کے درہم لے لیے. یعنی مبادلہ دے کر انہوں نے 1000 چاندی کے درہم لے لیے. تو حضرت یوسف نے کہا بعد میں کسی وقت مجھے ان کے مال میں سے 2000 ملے میں ان کو نگران کو کہا تو انہوں نے آپ کو مبادلہ دے کر 1000 درہم لیے تھے. اب ان کے 2000 درہم میرے پاس ہیں، میرے پاس وہ موجود ہیں، تو ان میں سے آپ اپنا حق وصول کر لیں. تو انہوں نے کہا ایسا نہیں کروں گا کیونکہ مجھے میرے والد گرامی نے یہ بتایا تھا کہ انہوں نے رحمت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا اَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ. جو تجھے امین بنائے تمہیں جانبدار سمجھ کر اپنا مال ذمہ داری کے ساتھ تمہیں امان دے اور جو تم سے بدزیادتی کرے اسے اس میں خیانت مت کرو. یعنی جو تمہارے ساتھ بدزیادتی کرتا ہے آپ اس کے ساتھ خیانت نہ کرو، آپ اس کے ساتھ بدزیادتی نہ کرو. جو آپ کے ساتھ برا کرتا ہے آپ اس کے ساتھ اچھا کرو. یعنی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے.